بسم اللہ الرحمن الرحیم لَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں اور آج کا موضوع گفتگو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اگرچہ اور کئی ایک باتیں بھی بیچ میں آئیں گی، لیکن بنیادی طور پر موضوع گفتگو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یہ سورہ حج ہے، جس کا اپنا نمبر ہے سورہ نمبر 22 اور یہ آیت نمبر 41 ہے۔ اس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا، اللہ ضرور بالضرور ان کی امداد کرے گا جو اس کی امداد کرتے ہیں، اور بے شک اللہ کی ذات قوی ہے، عظیم ہے، عزیز ہے اور قوت والی ذات ہے، یعنی جس کی وہ مدد کرنا چاہے اس کو روک کوئی نہیں سکتا۔ جس آدمی کو اللہ کے راستے میں تبلیغ کے لیے کمر بند ہونا چاہیے، اس کو یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ میں جس کا پیغام دے رہا ہوں وہ طاقت والا ہے، وہ جہاں چاہے غلبہ عطا فرما سکتا ہے۔ خواتین آیات کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ کبھی سارے بیان کو ایک جملے میں بند کر دے، کبھی اس کا حاصل بیان کر دے، کبھی بیان کرنے والے کے دل میں جو تردد ہو اس کو دور کر دے۔ یہ آدمی سمجھنے سے عاجز ہے کہ اللہ ضرور ان کی امداد کرے گا جو اس کی امداد کریں گے۔ تو آدمی کے دل میں ایک تردد ہے کہ میں اگر اکیلا آدمی ہوں، میں اللہ کا دین پھیلانا چاہتا ہوں، اس کا کام کرنا چاہتا ہوں، تو میری دال کیسے گلے گی؟ تو رب نے کہا، یہ تیری دال اپنے طور پر نہیں گلے گی، تیرا خدا تیرے نال ہے، وہ قوی اور عزیز ہے۔ اور آگے اس کی وضاحت فرما دی۔ یہ وضاحت بیان ہے، استیناف بیان بھی اس کو کہتے ہیں۔ وہی بات ہے جس کو نئے سرے سے پھر بیان کیا ہے۔ الذین ان مکناہم، میری مراد وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو زمین میں تمکنت اور وقار عطا کر دیا جائے تو پھر وہ من مانی نہیں کرتے۔ وہ اقام الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، جو پہلے خدائی احکام ہیں ان کے ادائیگی کرتے ہیں، اللہ کو اللہ سمجھتے ہیں اور خدا کی ذات و صفات کے قائل ہیں، جو اس نے عبادات مقرر کی ہیں وہ کرتے ہیں۔ اقام الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ جو انسانی حقوق ہیں، یہ اقامت صلاۃ سے اشارہ ہے، جتنے حقوق خدا بندی ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ آتوا الزکوٰۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسانی حقوق ہیں، زکوٰۃ خدا کو تو نہیں جاتی نا، انسان کو جاتی ہے۔ جو حقدار لوگ ہیں، جو مستحق ہیں، جو محتاج ہیں، ان تک زکوٰۃ پہنچنی چاہیے۔ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ادائیگی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ کوئی ان سے مانگنے آئے، بلکہ ان کی اپنی ڈیوٹی ہے زکوٰۃ لے کر اس کے دروازے پر پہنچیں جس کو زکوٰۃ کی حاجت ہے۔ اگر یہ مسئلہ اٹھے قیامت کے میدان میں کہ مولا کریم میں زکوٰۃ اس وجہ سے ادا نہیں کر سکا کہ کوئی زکوٰۃ مانگنے والا نہیں آیا، رب اس جواب کو قبول نہیں کرے گا۔ کہا یہ مانگنے والے کی ڈیوٹی نہیں تھی کہ اپنی عزت نفس کو بیچے اور تیری درگاہ پہ آئے اور تو مہربانی کر کے اس کو کچھ دے، نہیں، یہ تیری ڈیوٹی تھی کہ اللہ کا حکم جان کے، اللہ کے قانون کی بالادستی کو تسلیم کر کے، باوجود امیر آدمی ہونے کے، باوجود اس کے کہ تو عام غریبوں کے پاس نہیں جایا کرتا، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے غریبوں کو تلاش کر کے ان کے دروازے پر پہنچ کے زکوٰۃ ادا کرے۔ تو قرآن نے کہا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، حقوق اللہ ادا کرتے ہیں،
وہ آتا وہ زکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور پھر یہ انسانی فلاح ہے، انسانی فلاح کی کوشش کرتے ہیں، جس کو ویجیلنس آف پیپل بھی کہنا چاہیے. لوگوں کی گرم نگاہی، امرو بالمعروف، اچھے کام کا حکم دیتے ہیں، ونہو عن المنکر، اور برے کام سے وہ منع کرتا ہے. وللہ عاقبۃ الامور، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ سارے کام لگتے مشکل ہیں. اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا، اور تمام انسانی زندگی کو فلاح و بہبود کے لیے منتخب کرنا، اور ان تک اب اللہ کا پیغام پہنچانا، نبی کی تعلیم پہلے خود حاصل کرنا، پھر ان کو سب لوگوں تک پہنچانا، اور لوگوں کو بیدار کرنا، لوگوں کے اندر رغبت پیدا کرنا. ہر آدمی تو پیغام سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو تبلیغ کرنے والے کی ڈیوٹی ہے اس کے مزاج کو بھی سمجھے اور وقت کو بھی سمجھے اور اس وقت پیغام پہنچائے. جیسا حضرت شاہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ کتابوں نے لکھا ہے کہ ایک صاحب ان کے پاس آئے، بڑے نیک آدمی بن کے آئے، لیکن جو ہی وہ آئے تو شاہ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم یا داڑھی رکھو یا ہمارے پاس مت آیا کرو. وہ گیا، پھر واپس نہ آیا. بندہ بھیج کے اس کو بلایا اور کہا کہ بے شک تم داڑھی نہ رکھو لیکن آیا کرو. دوستوں نے یہ دونوں موقع دیکھے ہوئے تھے. وہ پوچھنے لگے بندہ نواز اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ اسی آدمی کو کہا کہ داڑھی رکھو وغیرہ مت آیا کرو. اس کے پیچھے کوئی طاقت، قوت حاکمہ بھی تو ہوگی، اس کو کیٹیگری بھی تو کرتی ہوگی کہ کہو بھی، پابند بھی کرو اور پھر اس کو مباح بھی قرار دے دو. یہ ساری باتیں آپ نے کس اتھارٹی سے کی ہیں؟ ان کا دراصل مقصد یہی تھا کہ میں اس سے داڑھی رکھوا لوں. نیکی کا کام ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ ہے. آپ نے داڑھی رکھی ہے، آپ کے اہل بیت نے رکھی ہے، صحابہ کرام نے رکھی ہے، خلفائے راشدین نے رکھی ہے. اگر یہ کوئی معمول کام ہوتا تو اکا دکے آدمی سے وہ کروا لیتے. نہیں، یہ معمول کام نہیں تھا. یہ ایک سمپل ہے، ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے جس سے مومن اور کافر میں پہچان ہوتی ہے. کافر کی داڑھی بے تحاشا ہوتی ہے، جیسے علامہ زاروی وہ بہت لمبی داڑھیاں والوں کہتے ہیں پیشابی داڑھیاں. یعنی یہ مسلمان کی شان ہے ایک بقدر قبضہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے داڑھی رکھی ہوئی تھی. یہ علامت اس کی بنے کہ مومن اور کافر کے درمیان وجہ فصل قرار پائے، جدائی کرے. مومن اپنی شان میں، صورت میں، سیرت میں، اخلاق میں، ہر لحاظ سے باقی سوسائٹی سے مختلف ہو. کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مونچھیں کٹواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ. اس کی پھر مقدار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی داڑھی کو بقدر قبضہ پکڑ کے فرمایا اس کو نیچے سے کاٹو. لیکن ایک وہ طبقہ جو مونچھوں کو بالکل اس طرح سے چٹ کر دیتا ہے، اس کی ممانت آئی ہے. لا تخلقوا شواربکم فإن فیہا مسرتن. تمہیں یہ ایک علامت دی ہے جس سے تم مومنوں کی صفوں میں کھڑے مومن نظر آؤ. کافر کو پتہ چلے یہ ہمارے ساتھ کا نہیں ہے. اس سے مسلمانوں کے ویٹ میں اضافہ ہو. جب ایک ووٹ ان میں آئے گا، ان کے حساب میں کھڑا ہوگا، ایک آدمی کا اضافہ ہوگا، دیکھنے والے کی بھی تسلی ہوگی ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ والے بڑھ رہے ہیں. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بستان المحدثین کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت امام مالک کا حلیہ مبارک داڑھی بقدر قبضہ تھی اور آپ کی مونچھیں بھی تھیں. وہ اس بارے میں پیروی کرتے تھے جناب عمر فاروق کی کہ حضرت عمر فاروق کا حلیہ یہ ہے کانا اذا اہمہ امر فطل سولہ، کہ جو کوئی سخت بات آپ کو پیش آتی تھی آپ مونچھوں کو تاؤ دیا کرتے تھے، مونچھیں تھی تو تاؤ دیا کرتے تھے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت پر عمل کرتے کہ ان کی مونچھیں ہتھیلی کی طرح صاف ہوتی تھی. اب ہم
صحابی کی پیروی کریں گے یا خلیفہ کی پیروی کریں گے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ حدیث اگرچہ متواتر نہیں ہے مگر خبر مشہور کے درجے کو پہنچتی ہے، اس لیے اس پر عمل درآمد تمام اولیاء اللہ کا رہا ہے سوائے مجذوب درویشوں کے. تو امروا بالمعروف و نہوا عن المنکر، لیکن اس کے بارے میں پھر کبھی یہ سوچتا ہے کہ میری بیگم ناراض ہو جائے گی، کبھی یہ ہے کہ میرے ملازمت والے ناراض ہو جائیں گے، کبھی یہ ہے کہ سوسائٹی مجھ سے مذاق کیا کرے گی. تو قرآن نے کہا للہ عاقبۃ الامور، کاموں کا انجام اللہ کے قبضے میں ہے، یہ بندوں کے قبضے میں نہیں ہے کہ تو داڑھی رکھے تو تیری تنخواہ بند ہو جائے، بیگم تیرے کہے پہ نہ چلے، اولاد نہ پیدا کرے. نہیں، سب کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. یہ ایک مسئلہ ہوا. دوسرا قرآن نے کہا سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 کی آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کہا تم بہترین امت ہو. یہ کانا ناقصہ نہیں ہے، کانا تامہ ہے. جس کے معنی تھا کہ کریں وہ کانا ناقصہ کہلاتا ہے، جس کے معنی ثبوت کا ہے کہ معنی کریں وہ کانا تامہ ہوتا ہے. اس کو قانون کہے گا کانا تامہ ہے. کن تم من ہو، تم تھے، تم نہیں ہے، ہو تم خیر امتن، بہترین امت. اس کی ایک ترکیب ناوی یہ ہے کہ اخرجت للناس، یہ صفت ہے امت کی، جو امتیں پیدا کی گئی ہیں ان سب میں سے تم بہتر ہو. یہ ایک ترکیب ناوی اس کی یہ ہے. اخرجت للناس جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، یعنی لوگوں میں بنائی گئی ہیں امتیں، ان میں سے بہترین تم ہو. لیکن قواعد ناو جو ہے وہ اس کی حمایت کرنے سے عاجز ہے. وہ کہتے ہیں دراصل یہ کمپیریزن ہے. خیرن جو ہے سیگا اس میں صفت کا، اس میں تفضیل کا ہے. اس میں تفضیل سیگا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں ایک صفت میں دو شریک ہوں. جب تک ان کی پارٹنرشپ نہ ہو ان کے درمیان موازنہ نہیں ہوتا. کہ اس میں لام انتفاع کا ہے، یعنی تم امت کے طور پر بہترین امت ہو. وہ امتیں بھی امتیں تھیں جو اچھے اچھے لوگ تھے، جن میں اچھے اچھے لوگ راہ مولا میں قربان ہوئے، جانی مالی قربانیاں دیں، وطن چھوڑے، جان خرچ کی، مال خرچ کی. وہ بھی بہترین لوگ تھے. بہتری ان میں بھی پائی جاتی تھی، لیکن بہتری تم میں ان کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہے. وجہ اس کے کیا؟ وجہ ترجیح، وجہ استدلال، اس کو کہیں گے وجہ استدلال. یعنی اس کو بات دلیل ہم کس طرح چسپاں کرتے ہیں. وہ بھی اچھے تھے لیکن اس سے ان کی اچھائی پر اس جگہ دلیل کوئی نہیں بیان کی گئی. تمہاری اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے کھڑا کیا گیا ہے. لام انتفاع کا ہے، اس کو کہتے ہیں لام انتفاع، یعنی لوگوں کے نفع کے لیے. تمہاری خیریت میں اور ان کی خیریت میں یہ فرق ہے. ان کی خیریت ان کی جان کے لیے تھی اور تمہاری خیریت سارے جہان کے لیے ہے. یہ فرق ہے. اور فرمایا اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے. الناس کا اطلاق تمام نوع انسانی پر آتا ہے. آدم علیہ السلام کی ذات بابرکات سب الناس کے ابا ہونے کے جیسے ان کا ایک وجہ استثناء ہے. باقی یہ الف لام استغراقی ہے، یعنی تمام انسانیت. اگر ساری انسانیت کو اس کا فیضان پہنچا ہو تو پھر یہ آیت فٹ بیٹھتی ہے. یعنی ساری انسانیت کا کوئی نفع تم سے پہنچا ہے. کہا وہ کس طرح؟ کہا وہ اس طرح جس طرح تمہارے نبی کی نبوت سے نبیوں کو فیضان پہنچا ہے، اور سب نبی کہلائے ہیں اور نبیوں کی ٹریننگ ہوئی ہے، اور تمام اولیاء اللہ کو ٹریننگ دی ہے حضرت علی مرتضیٰ نے. یا سلمانو کنتو انا و علی بین یدی اللہ قبل این یخلق آدم علیہ الصلوۃ والسلام
قبل 14 عامن 14,000 برس آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے میرا اور علی کا نور ایک تھا۔ پہلے سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ پہلے وہ چیز ہوتی ہے جو موقوف علیہ ہو۔ بچے کے لیے موقوف علیہ ماں باپ ہیں، لیکن کوئی بچہ ماں باپ سے پہلے پیدا نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ اگر بچہ نہ بھی ہوتا تو وہ ہو سکتے تھے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو بچہ نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ اگر پوری دنیا نہ ہوتی تو بھی اللہ اور نبی اور علی موجود تھے، لیکن پوری دنیا ان کے بغیر موجود نہیں ہو سکتی۔ کیا فلما ارادہ ان یخلق آدم قسم ذالک النور بجزءین وجزء انا وجزء علی۔ کہا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو پھر اللہ نے 2 جزو کا لیے اس نور کے، جو ایک ہی چلا آ رہا تھا۔ 14,000 برس تک تو ایک ہی رہا ہے۔ جدائی اس وقت ہوئی ہے جس وقت کہ نبی اور علی کو جدا کرنا پڑا۔ کہا پھر 2 جزو کا لیے ایک کا نام نبی ہے اور ایک کا نام علی ہے۔ اس پر ایک سوال اٹھتا ہے۔ موجودہ وقت کے ایک عالم گمراہ ہوئے، انہوں نے کہا نبی کریم علیہ السلام کو اپنے نبوت ملنے سے پہلے کوئی پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں یا نبی بنوں گا۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام پہلے سے نبی تھے تو پھر بتاؤ انہوں نے تبلیغ کیوں نہیں کی؟ کہا تبلیغ کے لیے یہ شرط ہے بعثت ہو، ایڈوانٹیج جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس کی مبعوث کیا جائے، ڈیوٹی دی جائے۔ وغیرہ دیکھو جناب الیاس زندہ ہے، تبلیغ نہیں کرتے۔ جناب خضر زندہ ہے اور زمین پر تبلیغ نہیں کرتے۔ جناب ادریس آسمان پر ہیں، زندہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، زندہ ہے۔ یہ 4 نبی زندہ ہیں، 2 زمین پر 2 آسمان پر، لیکن تبلیغ نہیں کرتے۔ اور کیوں نہیں کرتے؟ ہیں تو نبی، ہیں تو رسول، لیکن تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ کہا مبعوث نہیں ہوئے، ان کو بھیجا نہیں گیا۔ جب ڈیوٹی ملتی ہے تو پھر ڈیوٹی کو کرتا نا۔ ڈیوٹی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، فریضہ ادا کرنے کے لیے فریضے کا وجوب پہلے شرط ہے۔ کہا تو پھر نبی کیا کرتے رہے؟ کہا نبیوں کو ٹریننگ دیتے رہے کہ جاؤ گے اس طرح کے حالات پیش آئیں گے اور تمہیں ان سے اس طرح نمٹنا ہوگا۔ ان حالات و واقعات نے بتایا کہ سارے نبیوں کی نبوتیں سرکار کی بارگاہ کا عطیہ ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ بعض صوفیہ نے کہا کہ مجھے خدا تعالیٰ سے براہ راست فیضان حضور کے وسیلے کے بغیر یہ عقیدہ باطلہ ہے، الحق کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ عوض بے بصر کی ہے۔ یہ پاگل آدمی کی سوچ ہے، الحق کی سوچ نہیں۔ اب نبیوں کے سامنے نبی آئے، حضور کے سامنے نبی آئے، سب نبیوں کو نبوت کی تعلیم، سب رسولوں کو رسول دنیا میں آئے، مگر سرکار نے ان کی تعلیم فرمائی۔ اور یہ کہ جتنے اولیاء اللہ سابقہ امتوں میں پیدا ہوئے، کوئی ولی نہیں بنا جس کو علی نے ولی نہیں بنایا۔ یہ اسی کا حصہ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اب یہی وجہ ہے کہ قاضی سنال صاحب نے دونوں ترکیبیں لکھی ہیں۔ پہلی جو بتائی وہ بھی لکھی ہے، جو اب میں بتا رہا ہوں کہ لام انتفاع کا ہے۔ یہ وجہ استدلال ہے کہ اس امت کے رجال و حاضر امت اکثر و ابلاغاً و ارشاداً و اقوا جذباً اللہ من الرجال الامم السابقہ، کہ اس امت کے جو رجال ہیں یہ پہلی امتوں کے ولیوں کے مقابلے میں زیادہ شاذور ہیں۔ کیوں؟ اس لیے جس طرح کہ سارے نبی آئے، ان کی نبوت میں زور سرکار کا تھا، رنگ ان کے جدا جدا تھے، کبھی شکل عیسیٰ، کبھی شکل موسیٰ، کبھی یوسف مالکہ بن کے آیا۔
رنگ سارے جو تھے وہ پہنچنے کے بعد بدلے، لیکن اصل ایک ہے۔ سرکار کی ذات ابر کرم ہے، لیکن جس طرح کا مٹیریل تھا کسی نبی کا، اس نوعیت کے رنگ اس پہ آئے ہیں۔ اسی طرح مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، اس جگہ قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی نے لام انتفاع کا ترجمہ کیا ہے، یہ لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گیا۔ کہتے ہیں لأنہ مرکز اکتاب النبوت ولایت علی بن ابی طالب ما بلغ احد من الامم السابقۃ علی درجۃ الاولیاء الا بتوسط علی علیہ السلام ثم بلغ ذلك المنصب من اولاد الامجاد من الائمۃ الکبار الی حسن العسکری۔ یہ جملہ قابل غور ہے۔ کہا پھر کوئی بھی ولی نہیں بنا امت محمدیہ میں جس نے آل بیت سے فیض نہیں پایا، ائمہ آل بیت۔ اس کا مطلب ائمہ آل بیت کے عقیدے کو کہنا کہ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، یہ جہالت ہے سراسر۔ تمام اولیاء اللہ کو اگر ولایت ان سے ملی ہے، جو گمراہ ہوا ولایت تقسیم کر سکتا ہے؟ ہم اہل سنت کے سوا کسی کو ہدایت پر نہیں سمجھتے۔ تو اہل سنت کے بانی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ اربعہ ان سب نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ اہل بیت کی حمایت پر تھے، اہل بیت کے دھڑے پر تھے۔ جس نے اہل بیت کے لیے مار کھائی ہے اس کو لوگوں نے امام مانا ہے، اور بتایا سچا وہی ہو سکتا ہے جو اولاد رسول کے لیے تکلیف اٹھائے، جو اولاد رسول کے دھڑے پر اسے آزار نہیں اٹھائے، وہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا۔ اب جناب اس سے اگلا جملہ کیا ہے؟ فرمایا الی حسن العسکری ثم بلغ ذلک المنصب السید الشیخ عبد القادر الجیلی وولا ذلک المنصب الی یوم القیامہ۔ اور وہ ولایت تقسیم کرنا غوث پاک کا کام ہے۔ کب تک؟ ایک جاہلوں کا دیکھا صوفیہ کا طبقہ ہیں، جاہل متعصب، وہ کہتے ہیں یہ جو ان کا اعلان تھا اپنے وقت کے لیے تھا۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی صوفی بھی ہے، عالم بھی ہے، بلاغی بھی ہے، علم معانی میں بھی اعلیٰ دست رکھ سکتا ہے، ناوی بھی چوٹی کا ہے، مفسر بھی چوٹی کا ہے۔ صوفیہ نے اس کو کامل صوفیہ مانا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اس منصب پر قیامت کے دن تک غوث پاک رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ وقتی طور پر نہیں، جو ان کے دور میں 5ویں صدی میں یا 6ٹھی صدی میں تھے ان کے لیے آپ کا یہ حکم تھا، نہیں، ان کے بعد جو ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ حضرت سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، انہوں نے اپنے مرنے کے وقت ایک شعر تعلیم دیا، کہا میرے جنازے کے آگے آگے نعت خوانوں کو کہنا وہ یہ نعت پڑھیں، یا غوث الثقلین ہم لوگ آپ کے دربار میں آئے ہیں اور آپ سے بھیک مانگتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ مہربانی فرمائیں گے۔ انہوں نے پھر یہ فرمایا بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سید اولاد آدم شاہ عبد القادر است، کہ سارے اولاد آدم کا سردار غوث پاک ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا۔ جس آدمی اللہ ہو کی ضربیں ماری تو برتن رقص کرنے لگے، ہر ایک برتن میں اللہ ہو لکھا گیا اور برتن رقص کرتے ہیں۔ پیشوا بھی دیکھ رہے ہیں، پیشوا سے یہ کام نہیں ہو سکا۔ سید بہاؤالدین کے بارے میں سرکار کا کہنا تھا ہم سے 150 برس بعد ایک شخص پیدا ہوگا بخاری میں، وہ ہمارا خاص فیض یافتہ ہوگا۔ اس جگہ ان کا بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سید اولاد آدم شاہ عبد القادر است۔ میں ایک مرتبہ چورے شریف تقریر کر رہا ہوں، کسی شخص نے مجھے یہ رکا دیا، یہ شعر کا آپ جائز سمجھتے نہ جائز سمجھتے؟ میں نے کہا پوچھو ان سے جنہوں نے یہ لکھ کے لگایا ہوا ہے۔ وہ چورے شریف والوں نے اس کو خود لکھ کے لگایا ہوا تھا، بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد۔ میں نے کہا یا یہ جو مولانا جن کے کرائے کے مولانا ان سے پوچھے، یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، میں غوث پاک کی اولاد میں سے ہوں، غوث پاک کے بارے میں کوئی اعتراض ہے تو وہ بتاؤ۔ یہ اعتراض بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کے بارے میں ہے، وہ نجیب الطرفین سید آل رسول ہے، ان کے اعتراض کو حل کرنا ان کا کام، میرا کام نہیں ہے۔ اس وقت پیر شبیر علی شاہ صاحب
فرمانے لگے کہ شاہ صاحب اس کا جواب دیں، ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں نے کہا لکھ کے تو آپ ہی نہیں لگایا نا، یہ لگانے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا ہم سے پہلے لاکھوں لوگ لکھ چکے ہیں، کتابوں میں آیا ہوا ہے، ہم نے لوگوں کو لکھا ہوا دیکھا تو ہم نے بھی لکھ دیا۔ میں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ جب کمپیریزن ہوتا ہے تو اس کلاس میں ہوتا ہے جس کلاس کا کوئی ممبر ہوتا ہے۔ یہ فرسٹ آیا ہے، دیکھنا کس کلاس میں پھنسا ہے، میٹرک میں۔ اگر میٹرک کا طالب علم ہے تو میٹرک میں پھنسائے گا، اگر ایف اے میں فرسٹ آیا ایف اے میں پھنسائے گا، اگر بی اے میں آیا تو پھر بی اے کے لوگوں کے ساتھ اس کا موازنہ ہوگا۔ اس کا مقصد حضرت سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا نے یہ بتلانا چاہا جو کلاس حضرت کو سے پاک کیا ہے، قیامت تک ان کا ثانی نہ پہلے پیدا ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ یہ بات تو سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ تو حضرت غوث الثقلین کی اس بالادستی کو صرف ایک قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی نہیں تسلیم نہیں کیا، چشتیوں نے، نقشبندیوں نے، سروردیوں نے، قادریوں نے، سب نے۔ انشاءاللہ یہ جو آئندہ اتوار آئے گا، اس اتوار کو 11ویں شب کے موضوع پر میری تقریر ہوگی، اس بات کو اچھی طرح سے حل کریں گے کہ وہ سارے سلاسل اولیاء اللہ نے سوائے منکروں کے سب نے تسلیم کیا ہے۔ تو اب جو آدمی منکروں میں اپنا نام لکھوانا چاہے وہ یہ کہے کہ حضرت غوث پاک کے اپنے ٹائم کے لیے یہ فرمان تھا، نبات میں نہیں، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، اور حضرت غوث پاک کی اپنی شہادت فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں، افلت شموس الاولین و شمسنا ابداً علی الافق الاولی لا تغربوا، پہلوں کے سورج طلوع بھی ہوئے غروب بھی ہوئے، لیکن میرا سورج طلوع ہوا غروب نہیں ہوگا۔ تو دنیا بھر کے تمام سلاسل اولیاء اللہ اس کو تسلیم کیا ہے۔ تو اب امر بالمعروف کی ڈیوٹی میں اللہ نے فرمایا کہ تمہاری شان اسی وجہ سے بلند سمجھ جاتی ہے کہ تمہارا نفع لوگوں تک پہنچا ہے، یعنی کسی کو برائی کر کے دیکھا کرتے دیکھا تو پھر چپ نہیں رہے، بولے۔ کوئی حکومت خلاف قانون کام کرتی ہے اس کے خلاف بولے، کوئی حاکم خلاف قانون کام کرتا ہے اس کے خلاف بولے، اور کوئی دولت مند اپنی دولت کا غلط استعمال کرتا ہے اس کے خلاف بولے۔ امر بالمعروف ایک ایسا کام ہے جب تک کوئی قوم کرتی رہے اس وقت تک عذاب الہی سے محفوظ رہتی ہے، نہیں تو باوجود ہے کہ یہ جو تبلیغ ہے یہ فریضہ واجبہ نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے، ایک کرے دو کرے، لیکن جب کوئی بھی نہ کرے سارے پھر مجرم ٹھہرتے۔ فرض کفایہ کا یہ مطلب نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا، جب تبلیغ فرض کفایہ ہے تو بنی اسرائیل کو عذاب کیوں ہوا تھا؟ میں نے کہا فرض کفایہ اسی وقت تک ہے جب کوئی کرے، اس کی وجہ سے باقی بھی مستثنا ہو جاتے، جب کوئی بھی نہ کرے پھر وہ کفایہ نہیں رہتا۔ قرآن کہتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ قرآن کہتا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے لعن الذین کفروا، کافروں پر لعنت کی گئی، لعن الذین کفروا علی لسان داود، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے، وعیسی ابن مریم، دو پیغمبروں نے ان کو لعنت کیا، ایک داؤد علیہ السلام نے اور ایک داؤد وہ جوان ہے جب اللہ ہو کے ضربے مارتے تو پہاڑ بھی رقص کرتے اور پہاڑوں سے اسی طرح کا ذکر چلتا، یعنی یہ ذاکرین کے کمال کی علامت ہے، جب وہ ذکر کریں تو ماحول بھی ذکر کرنے لگ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار نے شیخ کے انتخاب کے لیے ایک بات یہ بھی کہی ہے، من ذکرکم باللہ رؤیتہ، جس کو دیکھے تو رب یاد آئے، من ذکرکم بالآخرۃ عملہ،
اور جس کو دیکھے اعمال دیکھے تو قیامت یاد آئے. ومن زیادہ فی علم کم منطق ہو، جب اس کے ہونٹ ہلے تو تمہارے علم میں اضافہ ہو. تو داؤد علیہ السلام وہ ذات پاک ہیں کہ جن کے ضرب اللہ ہی سے پتھر بھی گونج اٹھے، پہاڑ بھی رقص کرنے لگے، لوہے موم ہوئے. اور عیسیٰ علیہ السلام جو پھل بیری کو مریض کو پھونک مارے اسی وقت صحت مند، ڈیٹ نہیں کہ اپائنٹمنٹ بناؤ اگلے مہینے کی 4 تاریخ کو آؤ، نہیں. اسی طرح کوڑی کے مریض کو، وہ جزام جس کو کہتے ہیں، یہ فعال کے وزن پر بیماریوں کے نام آتے ہیں، جیسے سوال، کھانسی، بخار فعال کے وزن پر ہے. اسی طریقے سے باقی جو بیماریوں ان کے نام اکثر فعال کے وزن پر ہے. جزام کے مریض کو جسے گوشت ان پوروں سے وہ کٹ کٹ کے زمین پر گرنے لگتا ہے، پاؤں کے ناخن کٹ جاتے ہیں، ہاتھ کے ناخن کٹ جاتے ہیں، آدمی دیکھنے پتہ چل جاتا ہے یہ جزام کا مریض ہے. اس لیے ہر شہر میں ان کے لیے رہائش کی جگہ الگ بنائی ہوئی ہے. اس کو ایک پھونک مارے بیماری گئی. اس وقت کے طبیبوں نے کہا یہ دریافت ہو گیا کہ موت ایک بیماری ہے لیکن اس کا علاج کوئی نہیں ہے. ان کا اچھا، یہاں آ کے تمہاری گاڑی سٹاپ کر گئی ہے، تمہاری ترقی کی پرواز یہاں آ کے رک گئی ہے، اب دیکھو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. میں تمہیں کہتا ہوں یہ مر گیا ہے، یہ زندہ نہیں ہے، اب اس کا علاج آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. ان کا نہیں. ان کا کم بھیجنے اللہ اللہ کا حکم سے کھڑا ہو جا. پھر یہ اسی پر بس نہیں بلکہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے گماشتے تھے وہ شہر ایکا میں گئے تبلیغ کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کیسی تبلیغ کرنے آئے ہو؟ ان کا ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری، کہا کچھ کر کے دکھاؤ. انہوں نے کہا ہم جس کے غلام ہیں وہ مردے زندہ کر سکتا ہے، ہم مردے زندہ کر سکتے ہیں. مردے زندہ کر کے دکھائے. آئی بات خیال میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امت محمدیہ کا کوئی ولی مردہ زندہ کر دے تو یہ انوکھی بات نہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے. اگر کسی دوسرے نبی اور رسول کا غلام نبی کی صحبت کی برکت سے مردے زندہ کر سکے تو پھر کمبے زنیدہ لفظ کہہ کے میرا پھیر کیتا زندہ فانیاں نو، کمبے زنیدہ لفظ کہہ کے میرا پھیر کیتا زندہ فانیاں نو، 12 برساں دا ڈبیا تار بیڑا مولا رنج نہیں کیتا دل جانیاں نو، ایک نگاہ نال پکڑ کے ولی کیتا چوراں فاسقاں فاجراں زانیاں نو، غوثے پاک باجو خانہ کون موڑے وگیاں لوہے محفوظ دیاں کہانیاں نو. تقدیروں کے تبدل کا معاملہ صوفیہ کے نزدیک اجماعی مسئلہ ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کا استاد تھا طاہر لاہوری. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دور کے طاہر صاحب کو تو عزت بخشی ہے کہ اہل بیت کے بدا خان بن گئے. اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کمزوریاں دور کر دی ہیں. تو انہوں نے کہا طاہر تھا، نام تھا، مولوی تھا، لاہور کرنے والا تھا، میرے بیٹے کا استاد تھا. میں نے دیکھا کہ اس کی پیشانی پر شقی لکھا ہوا ہے، مانے بدبخت. پیشانی پر تو اس وقت لکھا جب اس کی تقدیر میں شقاوت ہے. آپ نے لوہے محفوظ پر نگاہ ماری، وہاں بھی دیکھا شقی لکھا ہوا ہے. اس کے بعد بیٹے پر توجہ کی، اس کو بھی نظر آنے لگا کہ یہ شقی ہے. ادھر بیٹے نے اصرار کیا خواجہ معصوم بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ابا جی میرا استاد ہو، مجھے پڑھائے، میرا شیخ ہو، پھر وہ بدبخت ہو. حضرت میں اپنے استاد کی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا. آپ اپنی پوری قوت کا استعمال کریں، اس کی شکاوت دور کریں. معلوم ہے غیرت والے لوگ استادوں کی تعظیم کا لحاظ رکھتے ہیں، ان کے لیے مرنے مٹنے کے لیے تیار تھے. کہتے اس وقت میں نے سوچا وہ غیر جو حضرت غوث ثقلین نے بتایا تھا، جو لکھی ہے کتاب ابن تیمیہ نے
15 رسالے جو لکھے ان میں 555 صفحے پر الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، اس کے اندر وہ لکھتا ہے، ابن تیمیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت سارے مردان خدا ایسے ہیں جن کے سامنے تقدیر کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، وہ چلتی ہیں تقدیریں لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے، راضی برضا، لیکن والی بغداد شین جیلان ان میں سے ایک بندہ خدا ایسا ہے کہ جو تقدیر خلاف طبیعت پڑتی ہے ڈٹ جاتے ہیں، اکڑ جاتے، خدا کی بارگاہ میں کہتے مولا کریم اس کو بدل، تو جب تک بدلے نہیں پیچھے نہیں ہٹتے۔ غوث پاک ان میں سے ایک آدمی ہے۔ یہ بات تو ابن تیمیہ نے لکھی ہے، اگر قرآن و حدیث سے ہم ثابت کر دیں تو نہیں مانتے آپ۔ جس وقت ابن تیمیہ کا نام لیا جائے آپ کی گردن جھک جاتی ہیں۔ تو انہوں نے توجہ فرمائی، استاد کی پیشانی سے بھی مٹایا، لوح محفوظ سے بھی مٹایا، دفتر تقدیر سے بھی مٹایا اور اس کو شہید کر کے رکھ دیا۔ تو معلومہ ولی نگاہ کرن جس ویلے مشکل رہ نہ کھائی، جے ایک دردی مارن ہوندا ملک ویرانی، کو کافاں دی سبزی سردی ندیاں رہ نہ پانی، باہروں دسن کالے میلے اندروں آب حیاتی، اوٹ سکے دریاں وانگن جان ندی وچ نہ تھی۔ اور مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ربا اشعثا اغبرا مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہتے ہیں کچھ بندے ایسے بال بکھرے ہوئے، ناخن بڑے ہوئے، کپڑے خستہ حالت میں، دیکھنے میں دروازے پر جائے دھکے دے کے لوگ پیچھے کر دیتے ہیں، اور یہ تلنگا کدھر سے آ گیا، لیکن کہتے ہیں ان میں ایسے لوگ ہیں جو کسی طرح خدا پر قسم کھا لے، خدا بڑی سے بڑی بات کا ڈالے لیکن ان کو رد نہ کرے، وہ خدا سے پوچھ کے قسم نہیں کھاتے، قسم اپنی مرضی سے کھاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مرضی خدا کو اتنی پسند ہے کہ وہ قسم تک کھا سکتے، ٹلتی نہیں ہے۔ تو یہ امر بالمعروف کی تفسیریں ہیں جو غوث پاک لبری شان کے مطابق کی ہیں، شاہ باقی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے مطابق کی ہیں۔ تو وقت پہچاننا کہ اس کو نصیحت کرنی ہے، کس طرح کریں، تیاری کریں۔ جس بندے کو کہا تھا اس داڑھی رکھے وغیرہ مت آیا کرے، اس کو بندہ بھیج کے بلایا کہ داڑھی بے شک رکھو پر آیا کرو۔ اب لوگ پوچھنے لگے یہ دو موقع ہم نے جو دیکھے یہ بالکل ایک دوسرے کے ریپگننٹ ہیں، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ ان کا دراصل بیکام اسے یہی کروانا چاہتا تھا، یا 3-4 مہینے مجلس میں آتا رہا، کہا داڑھی رکھو وغیرہ مت آیا کرو، انہوں نے کہا جی داڑھی رکھوں گا، آنے کی اجازت فرمائیں۔ لوگوں نے پوچھا یہی بندہ، اس کو یہ 2 طرح کے بیان بدلے، فرمایا اس وقت پہچاننے میں غلطی کھا گیا۔ امر بالمعروف میں صلاحیت بھی چاہیے، علم بھی چاہیے، علم جانتا نہ ہو، جیسا کہ ایک تبلیغی نے سکھ کو پکڑ لیا، کلمہ پڑھو، انہوں نے کہا یار 10 روپے لے لو، کلمہ نہ پڑھاؤ، انہوں نے کہا نہیں بہت تھوڑا ہے، کلمہ پڑھو، انہوں نے کہا 20 روپے لے لو، کلمہ پڑھو، کرتے کرتے 100 تک گیا۔ سکھ نے جب سوچا کہ اگر میں کلمہ پڑھ بھی لوں کیا بگڑے گا، انہوں نے کہا اچھا پڑھا، پھر ادھر وہ پٹھان کو گالیاں دیتا ہے، انہوں نے کہا تیری ایسی تیسی خود ہی پڑھو، مجھ میں بھی کوئی نہیں آتا۔ تو تبلیغ کے لیے پہلے صلاحیت شرط ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ نے دیکھا ایک آدمی واز کر رہا ہے، آپ نے پوچھا ناسخ و منسوخ میں تمیز کرنے کا طریقہ آتا ہے؟ ان کا یہ تو میں نہیں آتا۔ مولا مرتضیٰ نے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کیا، ان کا بدبخت خود بھی گمراہ ہو، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہو، نہیں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے تبلیغ کرنے کے لیے، امر معروف کرنے کے لیے پہلے بات کو خود سمجھے، بات کو سمجھنے سے پہلے لوگوں تک بات نہ پہنچائے۔ تو مسلمان ایک دوسرے کو پابند کریں کہ نیکی کا کام کرو۔ یہ جو قرآن نے کہا نا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ کہتا ہے ان کو 2 شخصوں کی
طرف سے لعنت ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو مردے زندہ کرتا ہے، جو پھلبیری کے مریض کو صحت مند کرتا ہے، جو مادرزاد نابینی کو بینا کر دیتا ہے، جو مردے کو زندہ کر دیتا ہے، اتنی باکمال شخصیت سے بھی انہوں نے استفادہ نہیں کیا۔ نہیں مانو ان کو۔ اور جناب داؤد علیہ السلام، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حکم تھا کہ یوم السبت جو ہے ہفتے والا دن، جس طرح ہمارے لیے جمعے کا دن ہے ان کے لیے ہفتے کا دن تھا۔ ہفتے والے دن عبادت کرو اور باقی شکار شکور اور ویسے مشاغل جو ہابیز وغیرہ ہیں تمہارے مشاغل، ان سے باز رہو، لیکن اس دن مچھلیاں نہ پکڑو۔ تو اللہ کی حکمت یہ تھی ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے مچھلی جناب غولوں کے غول اس پانی سے سر باہر نکالے ہوئے تیرتی چلی آ رہی ہیں۔ ادھر سے ایک غول آتا ہے وہ گزرتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ گزرتا ہے، شام تک اس طرح لگے رہتے کہ شمار نہیں کر سکتا بندہ۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے کہا مچھلیاں نہیں پکڑتے، مچھلی سمندر کے کنارے انہوں نے ایسے بنا لیے تالاب سے، مچھلیوں کو روک کے گھیر کے ان تالابوں میں بند کر لیتے اور وہ منوں ٹنوں کے حساب سے اکٹھے کر لیتے، پھر آخر کار ان کو دوسرے دن پکڑ کے تو بیچ ڈالتے، نفع حاصل کرتے۔ لیکن باقی دنوں میں مچھلیوں کی یہ بھرمار نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ کاروبار ہمارا یہ اس نبی کی تعلیم کے ذریعے سے ٹھپ ہو رہا ہے، منع کیا کہ ایسا نہیں کرنا۔ اب فرقے بن گئے تین، ایک وہ تھے جو مچھلیاں پکڑتے بھی نہیں تھے اور منع بھی نہیں کرتے تھے، ایک وہ تھے جو پکڑتے تھے اور منع بھی نہیں ہوتے تھے، اور ایک طبقہ تھا جو کہتے تھے یار ہم خود نہیں پکڑتے پر ہم منع کرنے کے بھی پابند نہیں ہیں۔ طبقے بن گئے تین، ایک وہ جو پکڑتے بھی نہیں تھے اور منع بھی کرتے تھے، ایک وہ تھے جو پکڑتے نہیں تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے، ایک وہ تھے جو پکڑتے تھے دندناتے ہوئے۔ اب پروردگار نے جو سنا ان کو سزا دی، ان تین طبقوں کو الگ الگ ڈیل نہیں کیا، کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت ہوئی جو مچھلیاں پکڑا کرتے۔ کہتے سب کو کیوں سزا دی؟ کہا قانون لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کا قصور یہ تھا وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے کسی بدی کو دیکھا اور کہا ہمیں کیا، صرف وہ بچے جو پکڑتے بھی نہیں تھے اور منع بھی کرتے تھے۔ صرف کسی برائی کو چھوڑنا کافی نہیں، برائی سے روکنا بھی ضروری ہے۔ جو کہیں جناب ہم خود برائی نہیں کرتے تو لوگوں کی برائی کو ہم کس طرح روک سکتے؟ نہیں، زبان سے کہو۔ فرمایا کہ جو آدمی من جاہد بلسانہ فہو مجاہد، جو آدمی زبان سے جہاد کرتا ہے وہ بھی مجاہد ہے۔ من قاتل بیدہ فہو مجاہد، جو ہاتھ سے جہاد کرتا ہے وہ بھی مجاہد ہے۔ لیکن جو نہ ہاتھ سے کچھ کرتا ہے نہ زبان سے کچھ برا کہتا ہے، فرمایا اس کی سزا باقی مجرموں کی برابر ہے۔ ان کو بھی سزا ہوئی کہ جو پکڑتے تھے، ان کو بھی سزا ہوئی جو پکڑتے نہیں تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے۔ اب ہم جس دنیا سے گزر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے 2 بجے لڑکیاں واپس آتی ہیں گھر، ماں پوچھتی ہے بیٹی کہاں تھی؟ تو آگے کندھے جھٹک کے کہتے مجھے کیا آئی ڈونٹ نو، گئی ہوئی تو تھی، پتہ کس کو ہے؟ یہ کندھے جھٹک کے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تم یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم خود نہیں کرتے تو لوگوں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہا نہیں، خود برائی کرو بھی نہیں، لوگوں کو منع کرو، اگر وہ نہیں کہیں پہ چلتے نہ چلیں، پر منع کرنا تو تمہارا فریضہ ہے۔ تو ان حقائق نے ثابت کیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر ملک میں، ہر دیر میں، ہر شہر میں، ہر دیار میں ضروری ہے۔ جو یہ کہا کہ تبلیغ فرض امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے، یہ دراصل اس وجہ سے ہے کہ کوئی تو کرتا ہو، جب کوئی بھی نہ کرے تو پھر فرض کفایہ نہیں رہتا۔
مثلا میت ہے، نماز جنازہ اس کا فرض کفایہ ہے، کوئی پڑھ لیں کچھ نہ پڑھے تو وہ گنہگار نہیں، ثواب انہیں کو ملے گا جنہوں نے جنازہ پڑھا، لیکن کسی نے بھی اگر نہیں پڑھا تو پھر ساری سوسائٹی مجرم ہے، پھر فرض کفایہ کی حیثیت اس کی نہیں رہتی۔ تو امید کرتا ہوں اس میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو آپ یاد رکھیں گے اور اپنے تمام حلقہ عاشرائی میں اچھے کو اچھا کہیں گے، برے کو برا کہیں گے، برائی سے منع کریں گے۔ برائی سے منع کرنا یہ نبیوں کا منصب ہے، پھر نبیوں کے غلاموں کا منصب ہے۔ نبیوں نے پھر کہا بلغوا انی ولو کان آیا، میری طرف سے اگر ایک بات بھی صحیح سمجھی ہوئی ہے نا تو وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ سرٹیفکیٹ سرکار کا ہے، اس کے لیے کوئی کسی جامع یونیورسٹی کا فارغ ہونا شرط نہیں، بات کو سمجھا ہوا ہونا شرط ہے۔ وہ جو منع فرمایا نا کہ ناسخ و منسوخ میں تمیز نہیں کر سکتے ہو، تبلیغ کیوں کرتے ہو؟ کہا جو باتیں تم تبلیغ کرتے ہو ان کے بارے میں تمہیں شعور نہیں ہے، اگر ان کا شعور پختہ ہو تو پھر تم کر سکتے ہو۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلق محمد وآلہ صحبہ اجمعین، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے بھی 11 ختم سورۃ مزمل شریف پڑھی ہوئی ہے، وہ ختم اس میں پیش کرتا ہوں۔ قبول کر لیا، قبول کر لیا، قبول کر لیا۔ مولا کرے جو کلمات طیبہ میں نے خود پڑھے ہیں اور جو ختم شریف کے لیے چیزیں لائی گئی ہیں، جو باقی دوستوں نے پڑھ کے مل کیے ہیں، جو دوسرے ٹاؤنوں سے خواتین نے مردوں نے پڑھ کے دیا ہے، اللہ کریم تیری بارگاہ میں حاضر ہے، منظور و مقبول فرما، اور ان کا ثواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کو ثواب فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی ارواح مقدس ثواب فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کی تمام آل بیت اور تمام ازواج مطہرات بنات طیبات اولاد مجاہد حسنین کریم خاتون جنوں والا مرزا شہیدان دشت کربلا ائمہ آل بیت کی ارواح مقدس ثواب فرما۔ اور اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام کے رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی ارواح مقدسہ کو ثواب فرما۔ بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت حضرت قرار، اشرا مبشرہ، حاضرین بدر، حاضرین احد، حاضرین صلح حدیبیہ کے ارواح مقدسہ کو ثواب فرما۔ اور خواجگان ٹانگری شریف، خواجہ محمد فاضل صاحب، خواجہ محمد علی صاحب، خواجہ محمد یاد صاحب، خواجگان بابری شریف، نتھیال شریف، تیرا شریف، چرا شریف اور چرا شریف اور بسان شریف کے ارواح مقدسہ کی ثواب فرما۔ خواجگان بگار شریف کے ارواح مقدسہ کی ثواب فرما۔ خواجہ محمد یعقوب، خواجہ عبدالرحمٰن، خواجہ محمد عاشق، خواجہ عثمان دامانی، خواجہ امداد اللہ صاحب مہاجر مکی اور حضرت نیاز احمد صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کو احسان فرما۔ اور مرزا مدنی جان جانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کو احسان فرما۔ اور علامہ عبدالقادر بدایونی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، فضل خیر آبادی، فضل امام خیر آبادی اور سید لاڈل حسین شاہ صاحب گلبرگہ شریف اور سید گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو روح مبارک کو احسان فرما۔ اور مولانا فضل خیر آبادی، فضل امام خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو روح مبارک کو احسان فرما۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز سلطان سرکار، داتا گنج بخش علی اجمیری، شیخ شہاب الدین سروردی، سید القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو روح مبارک کو فرما۔ اور حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری، شیخ شہاب الدین سروردی، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ وغیرہ، خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرما۔ خواجہ محمد قاسم مولوی، خواجگان توری شریف کے ارواح مقدس فرما اور خواجگان پناک شریف کے ارواح مقدس فرما۔
خواجگان کمکور شکر میں گزر فرما. سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، جماعت علی شاہ صاحب ثانی اللہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ، پیر حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ فرما. خواجہ قمر الدین شاروی، شمس الدین شاروی، خواجہ سلمان تونسوی، اور خواجہ نور محمد مہاروی، اور خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی، خواجہ نظام الدین علیہ محبوب الہی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، سید علاء الدین صاحب رفیع کلیری رحمۃ اللہ علیہ صاحب فرما، اور حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب فرما، اور خواجگان کلیام شریف کے ارواح میں قضا کے ساتھ فرما، اور کلیام شریف کے جتنے متوسلین درویش کے سب کے ارواح میں قضا کے ساتھ فرما، اور تمام سلاسل اولیاء اللہ کے ارواح میں قضا کے ساتھ فرما. میرے قبلہ پیر و مجھے سید پیر عالم شاہ حبیب شاہ غفور شاہ جلال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما. میرے قبلہ پیر و مجھے سید برادر شاہ مطاب شاہ شاہ حسین شاہ حسین شاہ میر شاہ مردان شاہ سلطان شاہ شاہ مجید احمد رحمۃ اللہ علیہ فرما. میرے ننیال ددیال سسرال متعلقین لاکین میں سے جتنے بھی لوگ صحیح اللہ کی عقیدہ گزرے سب دی ارواح میں قضا کے ساتھ فرما. خواجگان مارا سیدہ، خواجگان چنگ سیدہ، خواجگان آڑی سیدہ، خواجگان سند سیدہ، خواجگان لونا شریف، اور خواجگان درکالی شریف، خواجگان طوطا سیدہ، خواجگان کنوا سیدہ، خواجگان پگوڑی کلا سیدہ، خواجگان امیر گالا سیدہ، خواجگان خرد سیدہ، خواجگان شیر شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور خواجگان پرانا میر دیویر مردان شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو سال فرما. میری یہ تمام نانیاں تمام دادیاں تمام پیران طریقت کے ارواح میں قضا کے سال فرما. اور سید شاہ نگوز اچی شاہ مبارک کانی عبداللہ ربانی محمد نورانی، سید القادر جیلانی ثانی، سید شاہ نگوز بالا پیر سید زین العابدین ناگوری، اور سید شاہ عبدالقادر لاہوری، شاہ عبدالوہاب لاہوری، سید شاہ چراغ لاہوری، سید شمس الدین خان محمد لاہوری، سید شاہ مقید رحمۃ اللہ علیہ فرما. کل روئے زمین پر جتنے بھی لوگ میرے باپ دادے کے مرید گزرے ہیں اور وفادار گزرے ہیں سب کے ارواح میں قضا کے ساتھ فرما. جن لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی دنیا سے چلے گئے وفادار تھے، اللہ کے ان کے قبر منور فرما، ان کے پسماندگان میں خیر و برکت فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اے اللہ جن پاک لوگوں کا ذکر کیا ان کی برکت سے پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار فرما، دشمنان پاکستان کو ذلیل و خوار فرما، کشمیر کو مکمل آزادی عطا فرما، آزادی کشمیر کے راستے کی رکاوٹیں دور فرما، اور اندرون ہندوستان بسنے والے مسلمانوں کو مظالم سے نجات عطا فرما، رینگین مسلمانوں کو مظالم سے نجات عطا فرما، فلسطینی مسلمانوں کو غلبہ تمام عطا فرما، اور اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما. اے اللہ ترقیہ کے حالات خوشگوار فرما، پاکستان کو تیل اور گیس کے معاملے خود کفیل فرما، اور مذہب آل حق آل سنت والجماعت کا بالادستی عطا فرما. کل زمین پر اولیاء اللہ کے نظام خانقاہی کو تازہ زندگی عطا فرما. اور جن جن لوگوں نے ہمارے مشن کی خدمت کی ہے، مدرسے بنانے میں، مسجدیں قائم کرنے میں، کتب خانے خریدنے میں، دینی مہمات میں، اللہ کرم کے جان مال عزت آبرو میں خیر اور برکت فرما، اور دونوں جانوں کے نعمتوں سے مالا مال فرما، زمینی آسمانی بلیات و وفات سے محفوظ فرما. اور جتنے بے اولاد ہیں ان کے گھروں میں صالح نرینہ طویل عمر نیک وقت اولاد عطا فرما، اور جس چیز کے دل میں جو نیک آرزو ہے وہ پوری فرما، ان کی مشکلیں آسان فرما. صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد لا الہ الا اللہ.